میرا نام ڈاکٹر مریم اقبال ہے اور میں یہاں بابا گرو نانک یونیورسٹی میں زولوجی ڈپارٹمنٹ میں سرو کر رہی ہوں۔ ہمارے پاس ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہیں یونیورسٹی کے اندر، جیسے کہ باٹنی، زولوجی، کیمسٹری، فزکس، آئی ٹی، کمپیوٹر سائنس، انگلش لٹریچر، پنجابی۔ انشاءاللہ مستقبل میں ہم سکھزم کو بھی سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، اور ہمارے یہاں پر تمام وہ پروگرام پڑھائے جا رہے ہیں جو باہر کی کسی بھی بڑی یونیورسٹی کے اندر پڑھائے جا رہے ہیں۔ ہمارے پاس یہاں پر بچیوں اور بچوں کی بہت بڑی تعداد ہے، اور ہم خوش ہیں کہ جو ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں یہاں کے لوکل ننکانہ کے رہائشی، ان کے لیے ایک بہت سنہری موقع ہے کہ وہ اپنے اکیڈیمک کیریئر کو پرسو کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے ہماری بچیوں کو خاص طور پہ بہت سارے مسائل کا سامنا تھا۔ وہ ہاسٹل میں نہیں رہ سکتی تھیں، ان کے پیرنٹس الاؤ نہیں کرتے تھے کہ وہ دوسرے شہروں میں جائیں، اور اسی لیے ان کا جو تعلیمی کریئر ہے وہ یہیں پہ رک جاتا تھا۔ لیکن اب وہ بھی اپنی تعلیم کو جاری رکھ سکتی ہیں اور معاشرے میں ایک فعال کردار ادا کر سکتی ہیں۔ اور میں سائیکالوجی کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ ہمارا یہ جو یونیورسٹی بنائی گئی ہے ننکانہ صاحب میں، یہ بہت بڑا ایک انیشیٹو ہے۔ یہ ہمارے لیے ایک پیکج ہے ننکانہ کے لوگوں کے لیے۔ یہاں سے لوگ لاہور، اسلام آباد، دیگر شہروں میں، بڑے بڑے شہروں میں بہت اخراجات کر کے جاتے تھے اسٹڈی حاصل کرنے کے لیے، مگر یہ گورنمنٹ نے یہاں پہ یونیورسٹی بنا کے ہمارے علاقے کو ایک بہت بڑی اپرچونٹی دی ہے، اور یہاں سے تعلیم پرو ہوگی، لوگ اوپر آئیں گے اور ہمارے ننکانہ کے لیے اور پورے پاکستان کے لیے کام کریں گے۔ اور یہاں سے سکھ برادری بھی جو باہر کی کمیونٹی ہے وہ انٹرنیشنل یونیورسٹی کا اسے درجہ ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ آگے جا کے، اور یہاں پہ باہر سے لوگ آئیں گے تعلیم حاصل کرنے، جیسے کہ جو ہے وہ تو کریں گے۔ اٹ از ویری انفارچونیٹ جو یونیورسٹی انڈسٹریل اسٹیٹ ہے، کوئی بھی حکومت آئے، یہ ننکانے کی عوام کے لیے ہے نا کام۔ اس کا تو پی ٹی آئی یا نواز لیگ یا کسی جماعت اسلامی سے تو کوئی تعلق نہیں ہے نا۔ چاہیے تو یہ کہ یہ ایسے اسی لیے تو میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہ جو پریس ہے، اگر مثال کے طور پر میں کہتا ہوں نا، آپ پڑھتے نہیں ہیں، آپ نکالیں کاغذ اور دیکھیں کہ پچھلے فنانشل ایئر میں کتنے پیسے آئے تھے، اس فنانشل ایئر میں کتنے پیسے آئے اس یونیورسٹی کے لیے۔ یہ 4 مہینے یہ رہے، انہوں نے کون سا کام کیا؟ یہ 4 مہینے بجٹ انہوں نے بنایا نا۔ آپ ڈی سی صاحب کے پاس چلے جائیں اور پوچھیں کہ کیا پروجیکٹ انہوں نے دیے ہیں ننکانے کے لیے اس بجٹ میں؟ زیرو۔ ہم نے جو پروجیکٹ دیے تھے، جس میں کہ سید اعلیٰ کا ہسپتال تھا، کالجز تھے، روڈز تھی، بڑا کچھ تھا، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیں کہ آپ کی جو ہے یہ جو پریزن ہے، ادھر جا کے دیکھیں کیا ہو رہا ہے، پولیس لائن ہے۔ یہ سارے پروجیکٹس جو ہیں، یہ انفارچونیٹ چیز ہے کہ یہ کنسیو ہوئے کیونکہ انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ یہ کیونکہ یہ پی ٹی آئی اور اعجاز شاہ پیچھے ہے، اس کی لت کھینچو۔ یہ کانسیپٹ ہے، یہ ہماری انفارچونیٹلی ہے۔ تو میں اس لیے تو آپ کو پریس والوں کو کہتا ہوں کہ یو بی دی کسٹوڈین، اینڈ میں یہ پروجیکٹ آپ کو، اگر ہماری حکومت چلے گی تو میں پروجیکٹ آپ کو دے کر جا رہا ہوں۔ اگر آپ لوگوں نے اس کے ساتھ آواز نہ اٹھائی، پھر میں جانا تو تسی جانا۔ پریس کانفرنس اس نے کہا کہ ہماری اکانومی خراب ہوئی تو ہماری پولیٹیکل سچویشن خراب ہوئی، لیکن پاکستان کی پولیٹیکل سچویشن خراب ہوئی ہے، پھر اکانومی خراب ہوئی۔ تو جب تک ہماری سٹیبلٹی ان دا گورنمنٹ نہیں ہوتی، ڈالر اسی طرح اوپر جاتا رہے گا، پاکستانی روپیہ اسی طرح نیچے آتا رہے گا۔ 60 روپے سے 120 کا ہو گیا آٹا، تو دیکھ لیں آپ۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ایک ایک دن بھاری ہے اس ملک پر۔ صاحب یہ بتائیے گا جو یہ کہا ہے کہ میں ٹیبل پر بیٹھتا ہوں اگر میرے سے الیکشن کی تاریخ کی بات کرنی ہے، یہ انہوں نے کہا ہے۔ اچھا، ٹیبل پر وہ بیٹھتے ہیں اگر وہ جی بالکل، ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ کہا ہے۔ اچھا بریگیڈیئر صاحب، آف دی ریکارڈ جو آپ کی میٹنگز ہو رہی ہیں خان صاحب سے، آپ نے نہیں کہا کہ میرے پروجیکٹس بہت بڑے بڑے چل رہے ہیں، تھوڑا ٹائم لے لیں، تھوڑا ٹائم دے دیں حکومت کو؟ وہ یہ ہے، آپ اچھا نہیں، ابھی آپ چھوٹے، ابھی آپ صدر بنے ہیں نا، اچھا آپ کو مبارک ہو صدر بننے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کیا ننکانہ امپورٹنٹ ہے کہ ملک امپورٹنٹ ہے؟ نہیں، ملک تو امپورٹنٹ ہے۔ ملک زیادہ ننکانے سے 226 روپے کا ہو گیا۔ آپ کسی جا کے جو بزنس مین ہیں ان سے بنے، ان کو وہ بچوں کا دودھ نہیں باہر سے منگا سکتے، میڈیسن نہیں آ رہی۔ یہ جو میں انسولین کا ٹیکہ لگاتا ہوں، اگلے دن مجھے اس ڈاکٹر نے بولا کہ یہ اکٹھے لے کے رکھ لو، یہ اور 4 مہینے کے بعد یہ بھی غائب ہو جانے ہیں۔ تو اس لیے ہے کہ ملک کے حالات جو ہیں
इंस्टेबिलिटी है, सिक्योरिटी नहीं है। देखें, मैं इसलिए तो कहता हूँ कि जो श्रीलंका की हम मिसाल देते हैं ना, आप स्पीकर का सच या झूठ देख लें। मेरी सीट उन्होंने मेरा एक्सेप्ट कर लिया ना, उन्होंने इलेक्शन करा दिया, मेरे से मस्जिद में ले चले, मैं वुज़ू करके देता हूँ कि मुझे उन्होंने बुलाया ही नहीं, मैंने को उनके सामने पेश ही नहीं हुआ। तो उनके साथ झूठ की इस उम्र में कितने साल के होंगे, मेरा ख्याल है 70 को नेरिंग होंगे। क्या मैं कहूँ, अगर मैं ये कहूँ झूठ बोलते हैं, आपने बाकी सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ देनी है, ये लिखना है कि जी स्पीकर को उन्होंने कहा कि झूठ बोले। मैं नहीं कह रहा उन्होंने झूठ बोला, पर मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे से किसी ने नहीं पूछा था। साहब अगर मुल्की हालात कि उसकी फीजिबिलिटी बना रहे हैं उन्होंने पैसे दिए हैं 3 करोड़, वो एनालिसिस कर रहे हैं। उसके बाद डीसी साहब ने उसका वो सेक्शन 4 का ऑर्डर कर दिया है, उसके बाद ज़मीन एक्विजिशन शुरू हो जाएगी। दिस इज़ ए प्रोजेक्ट विच विल टेक मिनिमम, आपको पता है 2 साल हो गए जब मैंने पहला लेटर लिखा था, 2 साल में यहाँ तक पहुँचे। और ये जब इनकी हुकूमत आई है, ये जो इलेक्शन हुआ है हमारा 16 अक्टूबर को, इसमें आपको पता है कि ये ननकाने की लीडरशिप, जिसमें MNA साहबा भी थी, MPA साहबान भी थे, राना तनवीर को लेकर ये CM के पास गया और उन्होंने लेटर पंजाब गवर्नमेंट को लिखा। मैंने वो डाला भी था ननकाने के उसमें, जो कि उन्होंने कहा कि ये ना बनाएं। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ये मेरी बात सुने, ये यूनिवर्सिटी के बारे में आप सवाल करें थोड़ा आप सा क्या- थोड़ा सा जरा क्या थोड़ा? आज के दिन क्या थोड़ा सा बता दें कि तब्दीली के हवाले से क्या है? ये स्पीकर जो है, आज आपने पढ़ा होगा, स्पीकर ने कल इजलास बुला लिया है एंड प्रॉबेबली मुझे लगता ये है, आप दरअसल मेरी तरह अनपढ़ है, आप पढ़े ना, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े। नो स्पीकर, नो बडी कैन कॉल दी CM और उसको ये कहे कि आप कल जो है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें। इसके लिए मिनिमम जो होती है 3 दिन का नोटिस मिलता है और विद इन 7 डेज़ जो है वो लोग बुलाते हैं। इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट कि एक CM जो है उसको कहते हैं आप कि जी आप कॉन्फिडेंस का वोट लें। तो ये एक इस तरह नहीं होता कि सुबह उठ के गवर्नर साहब ने ये कह दिया कि जी आप वोट लें तो सुबह उठ के वो वोट ले रहे। तो जो वो बयान दे रहे हैं वो कह रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि सेशन इज़ ऑलरेडी देयर, बट सेशन तो और किसी के लिए था ना, इसके लिए तो एवरीबॉडी हैज़ टू बी देयर। सो इट इज़ गोइंग टू टेक टाइम और इंशाल्लाह ताला ये इशू जो है वो हो जाएगा ठीक। 190 आदमी है रिलायंस के पास, ठीक है ना, 186 चाहिए और वो लेकर अभी ये डिसीजन है उनका पार्टी लीडरशिप का, जो मेरा ख्याल है, अगर मेरे से पूछे तो मैं कहता हूँ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें और जब आपको हो जाता है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस उसके बाद डिज़ॉल्व कर लें। दिस इज़ व्हाट विल हैपन। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, कि मैं शायद तकरीर करता करता मैं इमोशनल होने लगा था। अभी भी मैं अगर ज़्यादा सवाल किया तो मैं शायद इमोशनल हो जाऊँ। आपको पता ही नहीं है कि ये जो आज ये हमारी क्लासेस शुरू हुई हैं, ये जो यूनिवर्सिटी है, व्हाट इफेक्ट इट इज़ गोइंग टू क्रिएट इन आवर सोसाइटी। मैं आपको ये बताऊँगा कि हमारी हालत चेंज हो जाएगी। हम जब पढ़े लिखे हो गए, हमारे पास सारा कुछ है, हमारे पास ज़मीन है, पानी है, मेहनती हैं, और हमारे पास एजुकेशन नहीं थी। जब वो हमें मिल जाएगी, हमारी बच्चियाँ, माएँ, बहनें हमें बच्चों को पढ़ाएंगी, तो ये इट विल बी ए चेंज, गेम चेंजर है ये। आप 10 साल के बाद इस ननकाने को, ये जो अभी ननकाना है ना, ये डिफरेंट ननकाना होगा, मुझे ये है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, आज मार ना जाया कर, पर तू मेरी एक नहीं मनदा। मैं सारी जिंदगी एक इज्जत ही ते कमाई है, तू ओ भी मिट्टी च रोलना चाहना है। तेरे प्यो नु कह के लो बई भैनों ते भराओ, ब्रिगेडियर साहब दा करके ते इमरान खान दी हुकूमत दा करके साडे इत्थे यूनिवर्सिटी बन चुकी है। जिद्दां